میں چاہوں گا اس حدیث کو توجہ سے سنا جائے میرے بھائیو. اب ساری حدیثیں توجہ سننے والی ہیں، لیکن یہ حدیث بڑی اہم اور خاص ہے. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو شخص اس حالت میں مر گیا، کس حالت میں؟ اس حالت میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے کہ کمر کو سیدھا بھی نہیں کیا اور دوسرا سجدہ کر لیا، رکوع سے اٹھا کمر کو سیدھا نہیں کیا، سجدے میں چلا گیا، کیا فرمایا؟ جو شخص اس حالت میں مر گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ کسی اور امت پر مرے گا. اللہ اکبر، کتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیو، غور کیجئے ذرا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، بھائیو گناہوں کی بڑی کثرت ہے اور گناہ بہت زیادہ ہیں. کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، اور کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں جنہیں ہم الکبائر کہتے ہیں. لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جنہیں لوگوں نے بہت ہی معمولی سمجھ رکھا ہے، یا شاید گناہ سمجھا ہی نہیں. بس میں کچھ ایسی باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ کتنے لوگ ہیں غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. مجھے قرآن کی قسم، مجھے کعبے کی قسم، مجھے میرے اولاد کی قسم، فلاں چیز کی قسم. شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے میرے بھائیو؟ اللہ اکبر. کتاب و سنت میں یہ بات ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہیں قسم کھائیں، لیکن اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ مخلوق میں سے کوئی بھی شخص غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتا. وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے گا تو گنہگار ہو جائے گا. اور جیسا کہ پہلے عرض کیا، بہت سے لوگ، ان کی زبانوں پر کتنی قسم کی قسمیں ہوتی ہیں، اور یہ ایام جاہلیت میں بات عام تھی. کتنے لوگ ہیں، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو اس میں بات کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں، کیا رہنمائی فرما رہے ہیں ہماری. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، خبردار، اللہ بے شک تمہیں آباؤں کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے. قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی کھاؤ. کیا مطلب؟ ایام جاہلیت میں اگر کوئی سب سے عظیم قسم کھائی جاتی تھی، وہ اپنے باپ کی کھائی جاتی تھی کہ میرا باپ، اس کی قسم. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس حدیث مبارکہ میں اس چیز کو ممنوع قرار دے دیا. امام احمد نے ایک واقعہ اپنی مسند میں لکھا ہے. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کہیں جا رہے تھے. میں ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا تو کوئی بات چلی، تو میں نے بات کی پختگی ظاہر کرنے کے لیے میں نے کہا، وہ ابھی مجھے میرے باپ کی قسم یہ بات یوں ہی ہے. اتنے میں پیچھے سے مجھے کسی نے ڈانٹا، لا تحلفوا بآبائکم، سنو، اپنے باپوں کی قسمیں مت کھایا کرو. اب جو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فہو اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ مجھے بتلا رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ دیکھو اپنے باپوں کی قسمیں مت کھایا کرو. قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھاؤ. تمہارا مالک اللہ، تمہارا رازق اللہ، تمہارا پالنہار اللہ. قسم کھاؤ تو اللہ کی کھاؤ. انسان قسم کب کسی کی کھاتا ہے؟ جب اسے سب سے قیمتی سمجھتا ہے. ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اللہ سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، کیونکہ ہر چیز کے مالک اللہ ہیں. ہمارے مالک بھی اللہ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اور قرآن میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے. تو قسم بھی اللہ کے لیے کھانی ہے. اسی طرح ایک اور گناہ جسے لوگوں نے بہت معمولی سمجھ رکھا ہے، وہ کیا میرے بھائیوں؟ اللہ اکبر. وہ ہے منافق اور فاسق
اور فاجر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اللہ اکبر. بڑا دیندار بندہ ہے, نمازی ہے, قرآن پڑھتا ہے, تہجد, لیکن اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ ہے جو نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ دین کی قدر کرتے ہیں, نہ اللہ اس کے رسول کی تعظیم کرتے ہیں, نہ شریعت کی تعظیم کرتے ہیں, بلکہ انہیں جب بھی موقع ملتا ہے منہ سے اول فول بکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی پرانی باتیں کرتے ہو, 1400 سال پہلے حالات کچھ اور تھے, اب حالات کچھ اور ہیں, اب ایسا نہیں ہو سکتا. تم کہتے ہو سود کے بغیر کاروبار کریں, کیسے کریں, ہم بھوکے مر جائیں گے. نہ جانے کیا کیا باتیں لوگ کرتے ہیں. بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائیوں, بڑی خطرناک بات ہے یہ. مجھے یاد آ رہا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی, 5ویں خلیفہ راشد, ان کا زمانہ تھا. ان کے زمانے میں ان کی عدالت میں ایک شخص کو لایا گیا اور اس کی سفارش کی گئی, یہ بچہ بہت شریف ہے, بہت بڑے خاندان کا ہے, اور اس کی شہادت ہر شخص دیتا ہے کہ یہ برا آدمی نہیں ہے, لیکن اس کو پکڑا وہاں سے گیا ہے جہاں شرابی اور گندے قسم کے لوگ تھے, بدکار قسم کے لوگ تھے. یہ وہاں کسی کام سے گیا تھا اور وہاں پکڑا گیا. عمر بن عبدالعزیز نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے تمہاری بات بالکل درست ہے, یہ بچہ یقیناً شریف ہے, یہ صالح ہے, نیک ہے, اس کا باپ بھی نیک ہے, لیکن جتنے لوگ وہاں سے پکڑے گئے ہیں سب سے پہلے سزا اسی بچے سے شروع کرو, اسی نوجوان سے شروع کرو. اگر یہ نیک اور صالح تھا وہاں کیوں گیا, اس محفل کو کیوں جوائن کیا اس نے؟ تو میرے بھائیوں, ہمیں صحبت دیکھ کے کرنی چاہیے کہ کن سے مل رہے ہیں, کن سے نہیں مل رہے. اگر اللہ کے نافرمانوں سے ملیں گے, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے ملیں, اس نیت سے ملیں کہ ان کی اصلاح کریں گے, لیکن وہ محدود پیمانے پر. ایسا نہ ہو کہ آپ تو ان کی اصلاح نہ کر سکیں لیکن وہ ظالم آپ کی اصلاح کر دیں, اپنے رنگ میں رنگ لیں وہ. پھر کیا ہوگا؟ صحبت کا اثر بڑا شدید ہوتا ہے, بہت شدید ہوتا ہے صحبت کا اثر. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آپ ان میں بیٹھیں, مفہوم ہے جب آپ ان میں بیٹھیں اور اگر یہ کوئی ایسی بات کر رہے ہوں جو اللہ اور اس کی کتاب کے خلاف ہو تو پھر انہیں چھوڑ کے اٹھ جایا کریں, یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات نہ کرنے لگ جائیں. تو بہت ضروری ہے میرے بھائیوں, اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات جسے ہم نے بہت آسان سمجھ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں اطمینان نہ ہونا. نمازی تو ہے پکا, 5 نمازیں پڑھتا ہے, باجماعت بھی پڑھتا ہے, لیکن جب نماز پڑھتا ہے کیا کرتا ہے؟ اطمینان نہیں ہے اس کی نماز میں, اور نماز میں کیا کرتا ہے؟ چوری کرتا ہے. مسند امام احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. کیا فرمایا؟ سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. عرض کیا گیا کیف یسرق یا رسول اللہ, کیف یسرق من الصلاۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کوئی نماز میں بھلا کیسے چوری کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ ان کے رکوع اور سجود سے پورے نہیں کرتا, رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی, لیکن آپ کی نقل کی جا سکتی. یہاں مراد یہ ہے آپ کی مشابہت اختیار کی جا سکتی ہے, جیسا کہ صحابہ سے ہم تک بات پہنچی. یاد رکھیے کسی بھی آدمی کی نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رکوع اور سجود میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کر لے, جب تک اپنی کمر کو سیدھا نہ کر لے. ابو عبداللہ اشعری وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی, پھر ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ تشریف فرما ہو گئے. اتنے میں ایک صحابی آئے اور نماز پڑھنے لگے اور رکوع اور سجود میں جلدی جلدی ٹھونگے مارنے لگے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تم لوگ انہیں دیکھ رہے ہو، جو شخص، میں چاہوں گا اس حدیث کو توجہ سے سنا جائے میرے بھائیو، اب ساری حدیثیں توجہ سننے والی ہیں لیکن یہ حدیث بڑی اہم اور خاص ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو شخص اس حالت میں مر گیا، کس حالت میں؟ اس حالت میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے کہ کمر کو سیدھا بھی نہیں کیا اور دوسرا سجدہ کر لیا، رکوع سے اٹھا کمر کو سیدھا نہیں کیا، سجدے میں چلا گیا، کیا فرمایا؟ جو شخص اس حالت میں مر گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ کسی اور امت پر مرے گا۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیو، غور کیجئے ذرا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسی حالت میں مر گیا تو میرا امتی ہو کے نہیں مرے گا وہ۔ میرے بھائیو، جب اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے تو نماز کو اس طرح پڑھیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ یہ تو ان کی بات ہوگی، اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں ان کے بارے میں کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور یہ کوتاہیوں کو ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد